آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، یعنی اسلامی نئے سال کی ابتدا ہے، شروعات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ ہر شخص گزرے ہوئے سال میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اور آئندہ سال کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن صرف سال کے ابتدائی دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعائیں کرنا اور دعائیہ چند جملے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے طالب ہیں تو ہمیں خیر و برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ اس کے جو اسباب و اعمال ہے ان کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما، اور سعادت کے جو اعمال تھے، جو اسباب تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے متعلق مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے انتخاب فرمایا اصحاب پیغمبر کا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور صحابہ میں سے بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو عظیم المرتبت ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہیں، ان کی قربانی بہت زیادہ ہے، اور ان کے کارنامے بہت عظیم ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی پوری امت کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن صحابہ کرام باہمی طور پر بعض صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک نمایاں نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خاص طور سے اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے، اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین ہذین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یا اللہ تجھے ان دونوں لوگوں میں سے، یعنی عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے۔ اب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ مسلمان چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن جس قدر بھی مسلمان دنیا کے اندر پائے جاتے ہوں وہ عزت والے ہوں، مرتبے والے ہوں، اور پوری دنیا پر ان کو غلبہ حاصل ہو۔ اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز پسندیدہ تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، مسلمان باعزت ہو، اور مسلمانوں کا ایک وقار دنیا کے اندر پایا جاتا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسلام کی عزت کا سوال کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اب آپ آج کے دور میں غور کر لیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان باعزت ہو جائے، امت مسلمہ باعزت ہو جائے، امت مسلمہ کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اس غلبے کو پانے کے لیے اور خود کو باعزت بنانے کے لیے کوئی عمل اور کوئی سبب اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سال کے شروعاتی دنوں میں خیر و برکت کا سوال کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں گے، اور پھر سب ختم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غلبہ بھی عطا فرما دے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرما دے،
ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں طاقت عطا فرما دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قاعدے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی کی سنت کے مطابق اگر ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں مسلمانوں کو باعزت بنانا ہے، تو ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی زندگی کو بنانا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اپنانا ہوگا، اور آپ کی تمام صفات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے جیسے اسلام کو عزت عطا کی گئی تھی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کی عزت کا سبب بنا دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کو بے انتہا ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کفر کے خلاف سختی کو لانا ہوگا، شدت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرو جیسا کہ آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتے ہو، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ایمان کے مقابلے میں کفر کے کسی عمل کو ہم کبھی پسند نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے، ایمان لانے کے بعد آج تک میرے دل کے اندر کبھی یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ اگر میں ایمان نہ لاتا تو اچھا ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے انتہا غیرت پائی جاتی تھی، تو ہمیں بھی اپنے اندر غیرت کو پیدا کرنا ہوگا۔ جیسے ایک یہودی اور ایک منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنا کوئی معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا زمین کا۔ اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ دونوں لوگ اس کے بعد منافق کے کہنے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فیصلے کی مانگ کی۔ یہودی نے بتلایا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، آپ نے فیصلہ سنایا ہے میرے حق میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ طلب کیا جائے۔ چنانچہ آپ اندر گئے، تلوار اٹھا کر لائے، اور اس منافق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا، اس کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اتار دی۔ تو اس طرح کی غیرت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ دینی حمیت، دبدبہ اور رعب کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ پختگی کے ساتھ اسلام پر اور اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ گویا کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر ڈھال دیتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عادات اور جو صفات تھی وہ ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کے اندر عزت بھی عطا فرمائیں گے، طاقت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ بھی عطا فرمائیں گے۔